السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل کچھ سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، اس حوالے سے جو میں نے ایک درس دیا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے، تو متعدد لوگوں نے کئی ایک ترجمہ بھیجا ہے کہ دیکھیے یہ اختلاف آ رہا قرآن میں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن میں واقعی کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اختلاف ہوتا تو یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں رہتی، لیکن مترجموں نے اتنا اختلاف کر رکھا ہے کہ لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک سوال آیا ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ بھائی اور کسی کو بھی دوست نہ بناؤ جو کفر کو پسند کرتا ہے، اگر اس سے کوئی دوستی کرتا ہے تو وہی ظالم ہے، جبکہ اسی بات کو سورہ لقمان میں کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جو ہے وہ دنیا میں اچھے طریقے سے بسر کرو۔ تو ایک طرف اللہ منع کر رہا ہے کہ دوستی بھی نہیں کرو، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ تو آئیے آج ان دونوں آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم ہے اس سے وضاحت کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آ جائیے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ اگر وہ لوگ ایمان کے خلاف کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں اس ترجمے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اور بھائی کو رفیق نہ بناؤ اگر وہ، دیکھیے آیت ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، لا تتخذوا، تم نہیں پکڑو، آباءکم و اخوانکم، اپنے بڑوں کو اور اپنے ہم مقصدوں کو۔ آپ باپ اور بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں دراصل قرآن میں اللہ نے جہاں بھی آبا کی اس طرح بات کی تو آبا و اجداد کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اخوانکم اخی سے اخی کہتے ہیں، ہم مقصد کو، اس لیے بھائی کو بھی اخی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم اپنے بڑوں اور اپنے ہم مقصدوں کو اولیاء، نزدیک تر نہیں پکڑو۔ کیوں نہیں پکڑو؟ آگے اس کی وضاحت ہے کہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ماننے پر کفر کو سے محبت کرتے ہیں، کفر کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، زیادہ محبت کر رہے ہیں ماننے پر۔ ومن یتولھم منکم، اور جو کوئی ان کا نزدیک تر ہوگا تم میں سے، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم ہوں گے۔ تو اس کا رواں ترجمہ کرتا ہے کہ بات آپ کے واضح سمجھ میں آ جائے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم اپنے بڑوں اور اپنے ہم مقصدوں کو نزدیک تر نہیں پکڑو اگر وہ ماننے پر کفر سے محبت کرتے ہیں، اور جو تم میں سے ان کے نزدیک تر ہو، پس وہی لوگ وہی ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں بات یہ واضح ہو گئی۔ اب آئیے 31 کی، یعنی سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 دیکھ لیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جن کا ترجمہ، اور اگر وہ دونوں تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم سند نہیں، تو ان کا کہا نہ مان، اور دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کر، اور اس کے راستے کی پیروی کر جو رجوع کرے میری طرف، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو میں تمہیں آگاہ کروں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں سے اس روایتی ترجمے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ اب اگر ماں باپ شرک کروائیں اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تمہارے پاس سند نہیں ہے، تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان سے اچھے طریقے سے نمٹا۔ یہ ہے اصل کہ دنیا کے معاملات میں اچھے طریقے سے نمٹنا، جبکہ ایک طرف اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے نزدیک ہی نہیں ہونا، انہیں ولی نہیں بنانا۔ تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ آئیے دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تم سے جد و جہد کروائیں، اللہ اس پر، ان تشرک بی، یہ کہ تم مجھ پر ملاوٹ کرو، ما لیس لک بہ علم، جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کتاب کے ذریعے جو علم ہے۔ اللہ نے کتاب میں جو علم دیا ہے، اس کتاب کے ذریعے تمہارے لیے اگر علم نہیں ہے تو وہ تم سے اگر یہ جد و جہد کروا رہے کہ تم مجھ پر ملاوٹ کرو جس کا کتاب میں کہا ہی نہیں گیا، فلا تطیعہما، پس تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ تو یہاں جو دونوں کی بات ہو رہی ہے، اوپر سے انہوں نے بوالدیہ کا ترجمہ ماں باپ کر دیا، جبکہ بوالدیہ سرپرستوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہو، دادا دادی کی صورت میں ہو، یا چاچا چاچی کی صورت میں ہو، ماما، کسی بھی رشتے کی صورت میں ہو، لیکن مرد اور عورت دونوں جو دو سرپرست ہوتے ہیں ان کی بات چل رہی ہے۔ تو وہ دونوں سرپرست اگر جد و جہد کرواتے ہیں کہ مجھ پر شرک کرو، میرے ساتھ مجھ پر ملاوٹ کرو، جو کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ اس کا علم نہیں دے رہا ہے، تو پس ان کی دونوں کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور انہیں ساتھی بنانا دنیا میں ایک پہچان کروائی کا۔ تو دنیا میں یقینی سی بات ہے اللہ نے کب کافر سے بھی ملنے سے منع کیا ہے، یا کب کہ مشرک سے کسی سے ملنے سے منع کیا ہے؟ دنیا میں آپ اچھے طریقے سے، معروف کیا ہے جو پہچان کروائی گیا عرف سے، اور پہچان بھی قرآن میں ہی موجود ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے انسان سے ملنے کا کیا طریقہ کار متعارف کروایا، وہ سب کے لیے لاگو ہوگا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، یا رشتے دار ہوں، یا محلے دار ہوں۔ تو معاشرہ بنتا ہی اسی طرح کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں، اگر ایک دوسرے سے مل کر نہیں رہیں گے تو معاشرہ کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ساتھی بنانا دنیا میں پہچان کروائی گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع کرنا اس راستے کی جو میرے طرف رجوع کرتا ہے، جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اتباع جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے راستے کی ہوگی۔ یہاں بھی اتباع سے اللہ نے روکا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اتباع کے لیے بھی کہہ دیا، بلکہ اتباع کرنا اس راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہو۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا رجوع کرنا ہے، تمہارا پلٹنا ہے۔ فانبئکم، پس ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اس کا بھی ایک بار رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ اور اگر وہ تم سے جدوجہد کروائے اس پر کہ تم مجھ پر کوئی ملاوٹ کرو جو تمہارے لیے اس کتاب کے ذریعے علم نہیں ہے، بس تم ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا، اور ان دونوں سے مصاحبت، ان دونوں سے جو رشتہ رکھنا، ان سے ساتھی بنانا دنیا میں ایک پہچان کروائی پر، اور اتباع کرنا جو میرے راستے کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، بس ہم تمہیں خبر دیں گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ میرے خیال میں بات انتہائی واضح ہو گئی ہوگی، اس میں مزید کسی تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ قطعی کسی سے رشتہ توڑ کر بالکل علیحدہ ہو جائیں، اسے الگ کر کے رکھ دیں اور بول چال بند کر دیں، یا معاملات نہ رکھیں، یا جو دنیا میں معروف طریقہ ہے پہچان کا، ملنے جلنے کا، اس سے اللہ نے کہیں انکار کروایا ہی نہیں، کسی بھی رشتے سے نہیں انکار کروایا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے بحث میں بھی جو کہا ہے تو آپ وہاں پر بھی کسی کو رد یوں نہیں کریں گے جیسے ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی تمہارا مخاطب جاہل ہو تو اسے سلام کرو اٹھ جاؤ، یہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ وہاں بھی لفظ ہے وَلَا تُخَاطِبْهُمْ جَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، اگر تمہارا مخاطب جہالت والا بھی ہو بس تم اس کے لیے سلامتی کہو، سلام کہہ کر ہٹنا نہیں، جان نہیں چھوڑانا ہے، سلامتی کہنا۔ آپ سلامتی والی بات کرتے رہیں گے تو اس جاہل کو بھی ایک دن عقل آ جائے گی کہ واقعی یہ تو میرے لیے سلامتی چاہتا ہے، میرے لیے کوئی یعنی غیر امن والی بات نہیں کر رہا، میرے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ تو مجھے سمجھا رہا ہے، میری سلامتی چاہ رہا ہے۔ تو بالآخر ایک دن وہ علم والا ہو جائے گا، جب تک وہ نادان ہے، جہالت میں ہے، وہ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے جاہلوں سے بھی کہا ہے کہ آپ سلامتی کے ساتھ مخاطب ہوں، تو تکار، گالم گلوچ، حد سے بڑھنا، فحاشی یعنی میں آ جانا، یہ سب کچھ قطعاً غلط ہے۔ تو بہرحال جو اصل وضاحت تھی کہ اللہ نے کہیں معاملہ قطع کرنے کا نہیں کہا، یہ ضرور کہا کہ اتباع نہیں کرنا اس کی جو اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے احکامات میں کوئی ملاوٹ ہو تو اس کی اتباع نہیں کرنا۔ اور یہی دونوں آیتوں میں کہ ان لوگوں کو دوست نہیں بنانا جو کفر پر ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے، کوئی کفر سے محبت کرتے ہیں، آپ سے وہ چاہتے ہیں کفر والا کام کروائیں جو اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے نزدیک تک نہیں رہیں گے، ان سے دوستی، ان کی نزدیکی نہیں اختیار کریں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے بات چیت بھی نہ کریں گے، ہٹیں گے نہیں۔ جس طرح ہمارے کہتے ہیں کلوز فرینڈ، یا گھر میں جو ہوتے ہیں ماں باپ یا بہن بھائی ایک دوسرے سے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں پیار محبت سے رشتے کے ساتھ، تو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے کہ پیار محبت سے نہ رہیں، ہاں، لیکن آپ ان کے اتنے نزدیک نہ ہو کہ وہ جو کفر کر رہے ہیں آپ اس پر اتباع کرنا شروع ہو جائیں۔ اصل میں بات ہے اطاعت کی، کہ اطاعت آپ کہیں بھی اللہ کے احکامات کے علاوہ نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی کی بھی ملاوٹ ہو، بخاری کے نام پر ہو، رسول کے نام پر ہو، یا امام کے نام پر ہو، یا اکابرین کسی کے نام پر بھی ہو، تو ملاوٹ نہیں ہوگی۔ صرف اس کتاب کے ذریعے اللہ نے جو علم دیا ہے اسی کے مطابق بغیر ملاوٹ کے عمل کرنا ہے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت بہت زیادہ کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔